الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر قابل شاہد احترام احباب گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ غالب ہیں حکمت والے۔ اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح جم کر لڑتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی آیات ان کے ساتھ شان نزول بیان فرمائے جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ جل شانہ کا کلام ہے اور ہماری ہر لمحے ہر لحظے جو ضرورت ہے اسے پوری فرماتا ہے۔ شان نزول میں مختلف حصے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا حکم جو ہے یہ عام ہے اور یہ دستور قیامت تک کے لیے مخلوق کی رہنمائی کا سبب ہے۔ یہاں جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ سمجھ آ رہا ہے جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کریم کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کریم کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور یہ حصہ وجودی بھی ہے، یہ حصہ قولی بھی ہے۔ اللہ کریم نے ہر شے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔ پھر قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کریم نے پہاڑوں کا بھی بیان فرمایا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جب آپ مکۃ المکرمہ سے نکلتے ہیں تو شجر و حجر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہیں۔ اسی طرح احد پہاڑ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ حیات، یہ تسبیح، یہ حصہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ وہ زبان جو ہم بیان کر سکتے ہیں یا ہم سماعت کر سکتے ہیں اس سے دور ہو یا بعید ہو، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ مخلوق تمام کی تمام جو اللہ کریم کا ذکر کرتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ دوسرا پہلو جو سمجھ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی، سبح للہ ما فی السماوات، جو کچھ بھی اللہ کی کرتے وما فی الارض، کوئی مخلوق جو ہے اس میں سے ایسی نہیں ہے کہ جسے اللہ کریم نے الگ ارشاد فرمایا ہو، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ کریم کی تسبیح بیان نہیں کرتا اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح دوسری آیات اور اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں جب آپ اس کے مفاہیم میں جائیں گے تو بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ وہ مخلوق جس کے ذکر میں انقطاع آئے گا اس کا وجود باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کریم کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہیں حکمت والے۔ اللہ جل شانہ کی ذات قادر مطلق ہیں، کسی مخلوق کا کسی درجے میں کوئی دخل نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کریم کی ہی طرف سے ہے اور ہر شے اللہ کریم ہی کی طرف لوٹائی جائے گی۔ اور اس غالب کی جو حکمت ہے اس میں، اس مخلوق میں وہ حصہ جو مکلف ہے، اس میں ایک حکمت ہے کہ وہ مخلوق جسے اس نے مکلف پیدا فرمایا ہے ایک وقت مقررہ تک اگر اس کے ذکر اور تسبیح میں انقطاع آتا ہے تو اللہ کریم نے اسے فرصت دی ہے۔
اس میں وہ حکمت ہے کہ اللہ کریم نے جس کا امتحان مقرر فرمایا ہے اس کے لیے اگر اسے اجازت نہ ہو اور اگر اس کا اختیار نہ ہو تو یہ امتحان نہیں ہو سکتا۔ تو تمام خلائق جو ہے اللہ کریم کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ کریم کا ذکر کرتی ہیں، اور وہ مخلوق جو مکلف ہے یعنی جنوں انس، انہیں حکمت ہے کہ یہ جو مقررہ وقت ہے صفت رحمانیت سے اس مکلف مخلوق کو بھی کلی طور پر استفادہ نصیب ہو رہا ہے، لیکن جب صفت رحیمیت کی بات آتی ہے تو صاحب ایمان ہونا شرط ہے، اور صفت رحیمیت سے جو مستفیض ہونا ہے یہ عبدالآباد ہے، اور ہمیشہ کی جو کامیابی ہے اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ کریم کی مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور اس کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے اس مکلف مخلوق کو بھی اپنا ذکر کرنے کا حکم فرمایا۔ تمام عبادات ذکر ہیں، قرآن کریم کو اللہ کریم نے ذکر ارشاد فرمایا، تمام سہل اقدامات ذکر کے درجات ہیں، اس تمام کے باوجود اسم ذات کا ذکر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے ذکر کرنے کا ارشاد فرمایا، اور یہ وہ کیفیت اور حال سے نہ صرف آشنا کرتا ہے بلکہ عطا کرنے کا سبب ہے کہ بندہ ایک حضور حق کی کیفیت میں داخل ہوتا ہے، اس کے سامنے، اس کے مزاج میں، اس کی سوچوں میں، اس کی خواہشات میں، اس کے مقصد اور مقاصد کے ایک ایک پہلو میں وہ ذات باری تعالیٰ کا جو تعلق ہے، یعنی تعلق مع اللہ جو ہے، اس کی اہمیت اولیت اختیار کر جاتی ہے، باقی جو کچھ ہے وہ ثانوی حیثیت میں چلا جاتا ہے۔ اب امور دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بھوک اور افلاس ہے، تنگی تنگ دستی ہے، لیکن اللہ کا بندہ جسے یہ تعلق نصیب ہوتا ہے وہ کسی کا حق چھین کر اپنے پاس مال و دولت جمع نہیں کرتا، وہ اللہ جو اسے حکم ارشاد فرماتا ہے کہ حق اور حلال کی جو کمائی ہے، پاکیزگی جو ہے، اس تمام کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اپنی ضرورت کو مکمل کرنے کے لیے کسی دوسرے کا حق نہیں چھینتا۔ وہ جسے اللہ کریم نے حلال اور طیب کا حکم فرمایا، اسے جب روزے کا حکم آتا ہے تو وہ مخصوص وقت میں اس حصے کا جو اس کے لیے حلال ہے اس سے رک جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کریم کا حکم ہے، اس کے نزدیک تعلق مع اللہ جو ہے یہ بنیاد ہے، اور یہی تعلق جو ہے اس کے نزدیک تمام تعلقات سے برتر ہے، اور یہی جو تعلق ہے اس کی اہمیت اسے اپنی زندگی سے زائد ہے۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ضرورت پیش آتی ہے تو صاحب ایمان اللہ کریم کے نام پر اپنی جان دینا اعزاز سمجھتا ہے۔ اسی لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مخلوق خدا سے کسی شے کے حوالے سے اسے کوئی درکار ہے یا نہیں، اس چیز کی اسے کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہر پہلو سے اللہ جل شانہ کے دربار اور اسی کی حضوری کا وہ طالب ہوتا ہے، اور یہ الگ بات ہے، یہ الگ پہلو ہے، یہ الگ کیفیت ہے کہ جسے یہ کیفیت نصیب ہو وہ مستغنی ہوتا ہے۔ لیکن جب گردن کٹتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، ظاہری پہلوؤں میں زندگی کا انقطاع آتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کیفیت اور حال کا کیا ہے، مزہ کیا ہے، اس کا سرور کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسی حیات ہے کہ جسے ہم اس حیات سے نہیں سمجھ سکتے، وہ کیسا رزق ہوگا جو اللہ کریم اسے عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جو بنیادی حصہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ زمین و آسمان کی مخلوق میں وہ صاحب ایمان ہونا نصیب فرمائے، وہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ کیفیت نصیب ہو، اس میں ترقی نصیب ہو، یہ راسخ ہو، تو نہ صرف ذاکر خود ذکر کر رہا ہوتا ہے، وہ جس خطۂ زمین پر اسے بیٹھنا نصیب ہوتا ہے، اس خطۂ زمین سے ایک ایک ذرات، یہ ہوا، یہ گرد و پیش اس کے ساتھ اس ذکر میں ایسے شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جب تک وہ ذکر کر رہا ہے یہ ذکر کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس کی مخلوق، اور یہ مخلوق جسے اس نے اشرف الخلق ہونا عطا فرمایا ہے، اس کے ذکر میں ایسی محو ہوتی ہے کہ ہر طرف اس کا نام رہ جاتا ہے۔ اور یہ حکمت ہے کہ دائر دنیا کی زندگی ہے، یہ امتحان ہے، یہ حکمت کے پہلو ہیں،
اور جب یہاں سے کوئی گزر کر جائے گا اور انہی پہلوؤں سے گزر کر جائے گا کہ بن دیکھے اللہ کو دیکھتا ہے، بن سنے وہ اللہ کو سنتا ہے، اللہ کریم کی ذات تک اس کے جو حصے وجودی ہیں ان کی رسائی نہیں ہے، لیکن قوت ایمانی اسے اس جذبے سے سرشار کرتی ہے، ہر شے سے مقدم اسے اللہ کی ذات ہو جاتی ہے۔ لیکن عزیزان من، یہ جو بنیاد اللہ نے نہ اللہ کے ذکر کی بیان فرمائی ہے، اسے بہت بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ ایسے متوجہ کر دیتا ہے کہ جو غفلت ہے، جو غفلت کا سایہ ہے، یا جو غفلت کی اندھیرا ہے، یا جو غفلت کی گرفت ہے، اس سے بندہ بحال ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو اپنی زندگیوں میں اللہ کریم کا ذکر ہر سالے پہلو میں نصیب ہوتا ہے۔ اس تمام سے پھر بڑھ کر بندہ خود اس کے ذکر کی جو محافل ہے ان کا انعقاد کرتا ہے، اور یہ ان حصوں میں داخل ہوتا ہے جہاں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ بندہ اس حکمت میں داخل ہوتا ہے، اسے جو اس نے فرصت دی ہے، اسے اس نے جو قوت عطا فرمائی ہے، اسے جو اس نے ہونا عطا فرمایا ہے، وہ اپنے تمام پہلوؤں کا رخ اللہ جل شانہ کی طرف کرتا ہے۔ یہ خوش بختی ہے، یہ خوش نصیبی ہے۔ دار دنیا کی زندگی میں ہم نے انسانی عقل اور انسانی جو خواہشات ہیں ان کا جائزہ لیں تو بے شمار پہلو ملتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہمیں اور یہ بھی جاننا ہمیں ملتا ہے کہ جب حق بیان کیا گیا تو لوگوں نے تہذیب کی، لوگوں نے مزاح اڑائے، اور انہی پہلوؤں کا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب اہل جنت میں بیٹھے ہوں گے اور وہ تذکر آئے گا ایسے حالات کا تو دوزخ میں جھانک سکیں گے، اور دوزخ میں ان سے ہم کلام ہو سکیں گے جو دنیا میں حق کی جو ہے تضحیق کیا کرتے تھے، مزاح کیا کرتے تھے اور شغل کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت کی کیفیت بھی قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ ابتداً میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کا بیان شان نزول کسی موقع پر ہو، لیکن یہ اصول ہے، اور یہ اصول پھر ہمیشہ کے لیے ہے کہ جب بھی کسی کو ایسی صورتحال پیش آئے گی اور جو قرآن کریم نے فیصلہ فرمایا اسی کے مطابق پھر اسے اپنا حل تلاش کرنا ہے، اور اسی کے مطابق اسے پھر اپنی راہ کا انتخاب کرنا ہے۔ اس حصے میں شان نزول میں مختلف پہلو بیان فرمائے گئے ہیں، اور مدنی صورت ہے، اور احد کا جو غزوہ ہے اس کا بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ واحد حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے، جب احد پر آپ بات کرتے ہیں تو آپ بڑی سختی سے اس بات کو رد کرتے ہیں کہ جو احد کے جو غزوہ ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کی شکست لفظ جو استعمال کرتے ہیں۔ مڈ بھیڑ ایسی ہوئی کہ جس میں نقصان ہوا، جس میں ایک ایسی کیفیت آئی کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر شکست ہوتی تو مدینہ منورہ کو جو قریش مکہ وہ کیوں چھوڑ کر آتے، مشرکین کیوں چھوڑ کر آتے؟ پھر مجاہدین نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدینہ منورہ سے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ وہیں اسی میدان کارزار میں بے شمار جو ہے غنیمت کا مال وہ رہا۔ اب اس آیہ کریمہ کے پہلوؤں میں یہ پہلو بھی ملتا ہے کہ جہاں منافقین بات کرتے ہیں اس کی شان نزول میں وہ حصہ بھی ہے، اور اگر احد پہاڑ ہی کا حصہ لیا جائے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ مقرر فرمایا، جب ان پر تحقیقی بات آتی ہے تو انہوں نے بھی جو تکمیل سمجھی وہاں خطا کھائی، اس لیے کہ مقصد تکمیل نہیں تھی، مقصد تعمیل تھی۔ تکمیل جنگ ہے یا نہیں بات یہ نہیں تھی، وہاں بھی جو نقص آیا وہ تکمیل جو ہے وہ سمجھی، مقصد تعمیل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حکم ثانی جو ہے حکم فرمایا۔ تو کچھ بھی پہلو ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اب جب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو کتنے پہلو ایسے ہیں کہ جہاں اقرار ہے اور وہ اقرار عمل تک نہیں پہنچتا،
کتنے وہ پہلو ہیں کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مخلوق تو جانے کہ یہ حصہ مجھ سے منسوب ہے، لیکن جب اعمال ذاتی کی بات آتی ہے تو اعمال وہ ہمارے جو ہیں کندھوں کی تحریر جو ہے اس میں داخل نہیں ہو رہے۔ تو جب ہم اپنی معمولات زندگی، اپنے حالات، اپنی ضروریات ایک ایک پہلو کا جائزہ لیں تو زندگی میں روزمرہ کے حالات میں، اس شب و روز کے گزرتے لمحات میں کتنے ہی ایسے پہلو ہیں معزز سامعین کرام کہ جہاں اس آیہ کریمہ کو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق اپنے معمولات کو ڈھالنے کی ضرورت ہے کہ اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ پھر یہاں دو پہلو آتے ہیں۔ ایک حصہ آتا ہے کہ جب دین کی بات کی جائے اور دین کی تبلیغ کی جائے تو کہیں کمی بیشی واقع ہو تو اسے اس سے بھی منسوب کر دیا جاتا ہے کہ تم دین کی تبلیغ کیوں کرو کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، یہاں خطا ہے، اور تم کیسے دین کی تبلیغ کر سکتے ہو۔ کسی بات کا نہ ہونا اور کسی بات کا ہونا، دونوں میں جو دعویٰ ہے اس کا بہت بڑا فرق آ جاتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میرا یہ عمل ہے اور کوئی یہ کہے کہ اچھا عمل کیا جائے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں منع جو فرمایا جا رہا ہے وہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو کر نہیں رہے اس کا جو اظہار یا اقرار ہے اس سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ اچھائی کی جو ترغیب یا اچھائی کی جو تبلیغ ہے اس سے منع نہیں فرمایا جا رہا، بلکہ علماء حق یہ بیان فرماتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ میں اپنے مزاج میں کوئی کمزوری محسوس کرو تو مخلوق کو اسی کے حوالے سے ترویج دو، تاکید کرو، تبلیغ کرو، اور وہ تبلیغ تمہیں احساس بھی دلائے گی اور اللہ کریم تمہیں توفیق بخشیں گے کہ وہ کمزوری تم چھوڑتے چلے جاؤ۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ اللہ کریم اسے پسند نہیں فرماتے۔ لیکن جب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے معاملات کا جائزہ لیں، اپنے شب و روز کو دیکھیں، اب وہی شب و روز ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں سورہ صف ہے، اس کی ابتدا میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ارشاد فرمایا، اور ہماری زندگی کا بھی شب و روز ہے، اور اسی شب و روز میں جب اپنا جائزہ لیں اور اپنے حالات دیکھیں تو جو یہ حصے اللہ کریم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو بہت جو ہے وہ ناپسند فرماتے ہیں کہ کون سے جو بات کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے۔ تو جب ہم اپنا جائزہ لیں گے، اپنے معمولات کو دیکھیں گے، اپنے دعویٰ اور اعمال کا جائزہ لیں گے تو پھر اس آیہ کریمہ سے رجوع فرمائیں کہ ہم کہاں ہیں۔ وہ حصہ جو اللہ کریم نے اپنی بندگی کا ہمیں عطا فرمایا، یہ جو بخت ہمیں امت کا ایک امتی کی حیثیت سے جو نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہو رہی ہے، معزز سامعین کرام اس میں ہم کہاں ہیں؟ یہ وہ حصے ہیں جو حقائق ہیں، یہ وہ حصے ہیں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہی شب و روز ہے جس کا ذکر قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ محو عبادت ہے، ہمہ وقت اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور یہی شب و روز ہے کہ جس میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں ان پہلوؤں سے آشنا ہوتے ہوئے عمل تک لانا ہے جو اللہ کریم کی رضا کے پہلو ہوں، یہ ہمیں ان پہلوؤں پر جانا ہے کہ جہاں ہم اپنی خواہشات ذاتی اور نفس کی تسکین کی طرف چلے جائیں۔ تو جہاں اگلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کیسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح جم کر لڑتے ہیں۔ اب یہ آیہ کریمہ جو ہے آج کے ہمارے حالات میں بیان کی گئی ہے، اپنے ملک کے دفاع کے حوالے سے بیان کی گئی۔ آج کے حالات میں جو وطن عزیز کو خطرات درپیش ہوئے ان کے حوالے سے جو دفاعی حصہ ہے اس میں بیان فرمائی گئی ہے، اور اس کا پہلا حصہ بھی جو اس سے پہلے حصہ ہے اس میں بھی بڑی نزاکت ہے، اور جو اس سے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ کی قوم کا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں بھی بڑی نزاکت ہے۔ یہاں بھی جو حصہ بیان فرمایا گیا ہے پہلا،
اس میں یہ فرمایا گیا کہ جو کہتا ہے اور وہ کرتا نہیں، اللہ کریم کو یہ انداز پسند نہیں۔ دوسرے حصے میں اللہ کریم کا مقرب نبی اور رسول ہے، اور وہ امت جو دیکھتی آنکھوں سمندر کو راستہ بناتے ہوئے گزرتی ہے، وہ بھی اسے تکلیف پہنچاتی ہے ان اعمال کو اختیار کر کے کہ جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ تو یہاں جو درمیان میں یہ حصہ اور یہ آیا کریمہ، اس میں اللہ کریم نے وہ حصہ بیان فرمایا، ان اللہ یحب الذین، اللہ کریم ایسے لوگوں کو پسند فرماتا یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ تعالی شانہ کے راستے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار جو ہے اس طرح ثابت ہوتے ہیں، وہ مجاہد جنہیں اللہ جل شانہ کی ذات اس درجے کے مقدم ہے کہ انہیں اپنی ذات، اپنا گرد و پیش، اپنے عزیز و اقارب، ہر شے سے بڑھ کر جو محبت ہے وہ ہے اشد حب للہ، وہ جو کیفیت انہیں نصیب ہوتی ہے۔ تو آج کے ان حالات میں اگر آپ غور فرمائیں تو میں گزشتہ بہت عرصے سے ایک بات تواتر سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری قوم میں انتشار ہے، یقیناً اس میں ہماری خرابیاں بھی ہیں، ہماری کمزوریاں بھی ہیں، ہمارے غلط فیصلے بھی ہیں، لیکن اس انتشار کی نظر ہو جانا یہ اپنے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ میں نے اکثر اپنی جو تقاریر اور گزارشات ہیں ان میں یہ بات عرض کی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، اپنے الفاظ کا چناؤ اسے دیکھا جائے، اپنا کردار اور اپنا حصہ جو عمل کا ہے اسے دیکھا جائے، ہمارے درمیان جو تفریق ہے اسے دیکھا جائے، اپنے اداروں کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ ہمارے ہیں یا نہیں ہیں، یہ یقیناً پاکستان ہے، یہ ہم ہیں، یہ ہم ہی میں سے ہیں۔ اور آج جب ہمیں یہ صورتحال پیش آئی کہ جہاں وطن عزیز کو خطرہ لاحق ہوا، جہاں اس قوم پر آزمائش کی صورت پیدا ہوئی، تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ہم اس انتشار سے نکلے ہیں جذبہ ایمانی کے ساتھ، نعرہ تکبیر کے ساتھ، ہر ظلم اور ہر ظالم بڑھتا ہاتھ جو اس ملک کی طرف ہے اسے روکنے کا سبب ہوئے ہیں، تو اگر انتشار پر ہی رہتے، اگر ذاتی خواہشات ہی پر رہتے، یا اپنے اور اپنے اداروں میں جو فاصلہ اور تنقید ہے اسی پر رہتے، تو کیا ہم دفاع کر سکتے تھے اپنے ملک کا؟ تو آج جو صورتحال ہمیں پیش ہے اس میں آپ غور فرمائیں کہ وہ تمام منفی رویے ہم نے رد کیے ہیں اور مقدم جانا ہے اپنے ملک کو، مقدم جانا ہے اپنی قوم کو۔ اور نعرہ کیا دیا ہے، کس سے ابتدا ہوئی ہے؟ تکبیر سے ابتدا ہوئی ہے۔ اور ہمیں اتحاد کہاں نصیب ہے؟ جو کلمہ طیبہ ہے اس میں اتحاد نصیب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سربراہ نے تمام جو شعبہ زندگی ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور انہیں مبارکباد بھی دی ہے، سوائے مذہبی جماعتوں کے، یہ عجب الگ بات ہے۔ لیکن انہیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں آپ سے توقع نہیں ہے، اس لیے ہم کسی شکریہ کے حوالے سے، آپ کی کسی ذاتی جو مبارکباد ہے اس حوالے سے اپنے ملک و قوم پر اپنی جان فدا نہیں کرتے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے۔ یہ اللہ جل شانہ فرما رہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یہ میرے اللہ کو پسند ہے، یہ کیفیت اور راہ اللہ کو محبوب ہے، ہمیں آپ کے تمغوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے تو یہ بات اس لیے کہہ دی کہ میں کبھی اپنی جماعت یا اپنے نظم کے حوالے سے نہ کہتا ہوں، نہ کسی سے توقع رکھتا ہوں، کتنی ہی مذہبی جماعتیں ہیں، کتنی ایسے لوگ ہیں کہ جو مختلف مذہبی اجتماعات کے حامل ہیں اور تمام نے اپنے ملک کی اور قوم کی جو حفاظت ہے اس کے لیے یک آواز جو ہے، ایک آواز ہر جو ہے بلند کی اور اتحاد کا اظہار کیا ہے۔ تو ہمارے سربراہ نے تمام طبقات کا ذکر کیا ہے، صرف ایک طبقے کا ذکر ان کے زبان سے میں نے نہیں سنا کہ جہاں وہ یہ بات کہہ دیں کہ مذہبی جماعتوں کی، تو تمام باتوں کی اور میں حیران ہوں کہ جب میاں تمہیں ضرورت پڑے گی نا تو پھر بات تکبیر ہی کی آئے گی، بات پھر بھی نعرہ رسالت ہی کی آئے گی، دیکھنا پھر بھی تمہیں مذہبی کی طرف پڑے گا۔ اور یہ وہ بنیاد ہے کہ جو ہمیں حفاظت کا بھی سبب بنتی ہے اور جس سے اللہ کریم ہم پر کرم اور رحم فرماتے ہیں،
اور آج اگر ہم کسی پہلو سے بھی اور کسی حفاظتی حصوں سے بھی جائزہ لیں تو آپ کو تکبیر کی گونج سنائی دے گی، چاہے وہ فضاؤں کی بات ہو یا چاہے وہ زمین سے دفاع کی بات ہو، چاہے سرحدوں پر جو ہمارے جوان ہیں وہ اپنی جان جو ہے وہ اپنے ملک پر قربان کر رہے ہوں، آپ کو ہر پہلو سے یہ حصہ نصیب ہو، تو پھر کیوں بھاگتے ہو اس نعرے سے؟ پھر کیوں مذہب کے نام سے جو ہے تمہاری جان جاتی ہے؟ یہ تو وہ حصہ ہے جو اللہ کریم نے تمہیں جان کی حفاظت کا بھی سبب عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ کریم کو محبوب ہے، اتنا کافی ہے۔ یہ وہ انعام ہے کہ اس راہ کا مسافر ہونا نصیب ہو جائے کہ جس راہ کو اللہ نے محبوب فرمایا ہے، اور اس کے حضور ہر ایک نے شاو گدا نے حاضر ہونا ہے۔ وہاں کوئی ہرکارے نہیں ہوں گے، وہاں کوئی اعلانات نہیں ہوں گے، ایک ہی اعلان ہوگا اور جس پر مخلوق جمع ہو، اور ہر ایک کے اپنے اعمال ہوں گے۔ جس کے دست قدرت کی جتنی وسعت ہے دنیا میں، جتنا اس کا اختیار ہے اتنا اس کا حساب ہے، اور ہمیں اس بنیاد پر پلٹنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس حالات میں دیکھ لیں یا اپنی جو اس وطن عزیز پر جو کچھ پیش آیا ان تمام حصوں کا جائزہ لیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان معذرت خانہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے قرآن کریم سے دیکھ لو، جہاں کفار کی بات کی گئی، مشرکین کی بات فرمائی گئی، جہاں منافقین کو مخاطب فرمایا، ہر ایک کے تذکرے میں یہ حصہ بیان ملتا ہے کہ حق سے حق والوں کو ہٹانا ان کا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کسی پہلو سے کسی ہمدردی، پہلے وہ جو کچھ کہتے رہے ان کا مقصد یا ان کا عمل ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہمیں ہمدردی نصیب ہو۔ آج بات جانوروں کے حقوق کی بھی ہوتی ہے، لیکن کیا اسلام کے نام پر جو معصوم بچے ہیں انہیں بھی ذبح نہیں کیا جا رہا؟ کب ہم دیکھیں گے؟ تو جو دین سے بھاگنا ہے اور یہ جو معذرت خانہ رویے ہیں، عزیزان من، جب میدان کاردار تپے گا تو پھر بھی یہی ضرورت پوری ہوگی جہاں نعرہ تکبیر ہوگا۔ یہی وہ جذبہ ایمانی ہے جو اپنے سے کتنے گنا جو بڑا ہے دشمن، اسے روکنے کا سبب بنا ہے، اس لیے کہ وہاں جذبہ نہیں ہے۔ افراد ہیں، جذبہ نہیں ہے، لیکن جہاں افرادی قوت کم ہے اور جذبہ ہے وہاں کی بات اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے جو دعا فرمائی تھی، اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ، میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں۔ یہ ان کی عظمت ہے کہ اللہ کریم نے انہیں اس درجے کا ایمان عطا فرمایا۔ اللہ کا حبیب ارشاد فرما رہا ہے سارے کا سارا اسلام لے آیا۔ اسی راہ کے مسافر ہوتے ہوئے ان کی عظمت کے ان کے ہونے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا اسلام فرمایا۔ آج ہمارے لیے جو بلندی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہوں۔ وہ اس درجے کے صاحب ایمان ہستیاں کہ اللہ کا حبیب سارے کا سارا اسلام فرما رہا ہے۔ ہم جتنے بھی کمزور ہیں، ہمارے لیے جو منزل ہے اور ہماری جو راہ اور حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہوں۔ ہمارا حلیہ دیکھ کر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ سربراہ جو اسلامی مملکت کا ہے وہ کون ہے اور جو غیر اسلامی مملکت کا سربراہ اس ملاقات میں دونوں ہیں کون سے، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ تو یہ جو معذرت خانہ رویے ہیں، ان کے مطابق جیسے مرضی زندگی بسر کرتے رہو، جب موقع آئے گا تو کام پھر یہی حصہ آئے گا جہاں حق کی بات ہوگی، اور وہ تمام پہلو جو ہیں وہ تمہارے خلاف جاتے جائیں گے کہ جہاں تمہیں جس سے تم اعراض کر رہے۔ اللہ کا احسان ہے، بہرحال اس نے شکر فرمایا کہ ہماری تمام کمزوریوں کے باوجود جذبہ ایمانی عطا فرمایا، اور اللہ کریم نے ہماری افواج کو یہ جرت بخشی ہے، اور ہمارے سپہ سالار کو جو آرمی چیف ہے اسے، اپنی تمام افواج کو، تمام قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جذبہ ایمانی ہے کہ جس کے ساتھ آپ سیسہ پلائی دیوار کی طرح، یہ جو فرمایا گیا ہے نا کہ انم بنیان مرصوص، سیسہ پلائی ہوئی دیوار، ایسی دیوار کہ جس میں کسی ہوا کا گزر جو ہے وہ بھی ممکن نہ ہو، اتنی مضبوط اس طرح یہ قوم کھڑی۔ لیکن اس مبارک کے ساتھ یہ ضرور عرض کروں گا، اس آیہ کریمہ کا جو ترجمہ ہے یہ ایک موقع پر اس کا اطلاق نہیں آئے گا
کہ جب جنگ آتی ہے اور جب حالت جنگ ہوتی ہے تو وہ جذبات میں جان دینا جو آسان نہیں ہے جان دینا، لیکن جذبات میں جان دی جا سکتی ہے، لیکن جذبات میں زندگی بسر نہیں ہوتی کہ مزاج میں بے شمار زیر و بم ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو معاشرتی زندگی ہے اسے جہاد اکبر ارشاد فرمایا ہے، اور وہ حصہ کہ جہاں جان دینی ہے یہ کہنا اور بات ہے، جب جان کے لالے پڑتے ہیں نا تو بڑے کم ہوتے ہیں۔ ایمان ہی ہے کہ بندے کو اس درجے پر کھڑا کرے کہ وہ اپنے پورے بہوش و حواس جان آفرین کے سپرد کر دے۔ لوگوں کی جو کپڑے ہیں وہ ناپاک ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں ہوش نہیں ہوتا کہ الفاظ کیا بیان کر رہے ہیں کہ جب اس وقت موقع بنتا ہے، لیکن ایمان ایسی کیفیت ہے کہ جو اس جذبے میں وہ کیفیت اور قوت عطا فرماتی ہے کہ بندہ ہنستا ہوا اور منتظر ہوتے ہوئے کہ اپنے اللہ کے حضور پیش ہوں گا وہ جان دے دیتا ہے۔ اور جب بات آتی ہے اس سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی کہ اللہ کریم کو جو محبوب ہے اور جو لوگ پسند ہیں وہ دیوار نہیں ہے کہ جو جذباتی ہی ہو، موقع جو ہے اس پر بھی جو موقع جذبات کا ہے اس میں بھی وہ حدود و قیود کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پھر جو زندگی ہے، جو مراحل ہیں، جو شب و روز ہیں، ہر لمحے ضرورت ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یا تو وہ حق ہے اور یا وہ ناحق، یا صالح ہے یا غیر صالح ہے، ہر عمل ہر گزرتا لمحہ یا صالح ہے یا غیر صالح۔ آپ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں، آپ خاموش بیٹھے ہوں تو جو خاموش بیٹھا ہے وہ کیا اس کے اندر خیالات نہیں امٹ رہے ہوتے؟ ان خیالات کا جائزہ لے لو، وہ خیالات کیا ہیں، کیسے ہیں، ان کا اطلاق کر کے دیکھ لو قرآن و سنت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اسے ترازو تو دو، تو سمجھ آ جائے گی کہ وہ جو خیالات جو میں کر بھی کچھ نہیں رہا وہ صالح یا غیر صالح، وہ تو غفور الرحیم ہے کہ خیال غیر صالح آ جائے اور جب تک اس پر عمل نہ ہو وہ گرفت نہیں فرماتا، وہ اس کی تحریر نہیں انہیں دیتا۔ ہاں نیکی کا خیال آ جائے تو وہ اس پر بھی اجر دیتا ہے، بدی کے خیال کو رد کرتے ہو تب بھی وہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اس لیے کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یہی گمان کیا گیا تھا کہ آج یہاں وطن عزیز پاکستان میں یہی صورتحال جو ہے پیدا کر دی جائے گی، لیکن آپ غور فرمائیں کہ یہ جو تیاری ہے، یہ جو امن کی تیاری جسے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ دشمن جنہیں تم نہیں جانتے، یہ تمہاری تیاری ان تک اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ گھوڑے جو اس جہاد میں اور اس جنگ اور دفاع میں ضرورت ہوتے ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور ان کے نالوں سے نکلتی ہوئی چنگاریوں کو ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب دار دنیا سے پردہ فرمایا تو کوئی جائیداد، کوئی ایسی مالی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وراثت میں نہیں چھوڑی، لیکن جب آپ کے گھر مبارک کو دیکھا جائے تو وہاں جو چیز کثرت سے تھی وہ تو جو سامان حرب ہے، آپ کی تلواریں تھیں، آپ کی زرہ تھی، آپ کے نیزے تھے، وہ سامان حرب جو اللہ کے نام پر جہاد کے لیے ضرورت ہوتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں تھے۔ تو جب ہم اپنی زندگیوں اور حالات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا کچھ نہیں کہا جائے، لیکن جو ضابطے قرآن دے رہا ہے، جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس سارے میں ضرورت ہے کہ ہمیشہ اپنا جائزہ لیا جائے، ہمیشہ بہتری کی گنجائش جو ہے اسے دیکھا جائے، اور بہتری کی جو صورت ہے اس میں اپنا حصہ دیا جائے۔ یہ جو رویے آج ہمارے ہو چکے ہیں، جو انداز گفتگو ہے آج ہمارا، کیا یہ ہمیں اس اتحاد پر چھوڑے گا؟ تو جب ہم سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم نے دفاع کیا ہوا ہے تو یہی جذبہ چاہیے کہ ہم اپنے وطن عزیز کی تعمیر کریں۔ آپ تاریخ دیکھ لیں کہ جب تک کی تاریخ ہے تب تک کی جو قوم اس قابل ہو سکی کہ وہ کہیں حملہ کر سکے، اس نے کہیں اور حملہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس خطے میں ضرور حملہ کیا۔ کیوں اس خطے میں حملہ کیا؟ اس لیے کہ یہاں قدرتی وسائل اتنے ہیں کہ یہاں پر بسنے والی اقوام ہمیشہ آسودہ رہی ہیں، اور حملہ آور نے یہ خیال کیا ہے کہ اس آسودگی سے وہ فائدہ اٹھائے۔ اب اس میں دو پہلو، ایک وہ لوگ ہیں جیسے وہ صاحب ایمان مجاہد
جنہوں نے وہ بت توڑے جو یہاں کے بت جو ہیں انسانی زندگی کو ذلیل کر رہے تھے، انہیں اس پہلو میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ کہاں سے، وہ یونان اور کہاں سے لوگ اٹھے ہیں، یہ سینٹرل ایشیا سے لوگ اٹھے ہیں اور یہاں آ کر حکومتیں قائم، کیوں حکومتیں قائم؟ اس لیے کہ یہاں قدرتی وسائل ہیں، اور ہمارا وطن جو ہے، ہمارا جو ملک پاکستان ہے، یہ جو پاکستان، پاک زمین، پاک دھرتی، جسے معنی بعید میں آپ مسجد کہیں گے، پاک زمین جو مسجد کی طرح ہے، اسے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے بے پناہ قدرتی وسائل۔ ہم اپنے رویے، اپنے حالات، اپنی جو سیاست، اپنا کردار دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ ملک چل رہا ہے۔ ایسے انداز سے دنیا کا کوئی ملک سروائیو نہیں کر سکتا، اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان اب کسی ملک کے مقابلے میں نہیں رہا، انہیں ایک جو چند گھنٹے کی ہماری جو مسلح افواج کا دفاع ہے، اس نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم غلط تھے۔ تو یہاں اتنا کچھ ہے، اتنا کہ یہاں وہ اللہ کا دیا ہوا خزانہ جو زمین اور زیر زمین ہے، انسانوں کو بھی اتنی استعداد اللہ نے عطا فرمائی ہے، اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال سے اپنے ملک اور قوم کو سنبھالنا ہے۔ یہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اس جہاد جو موقع ہے اس پر بات کی جائے، ہمیں ضرورت ہے کہ وہ جو جسے اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر ارشاد فرمایا، اس میں آ کر اپنے حالات دیکھیں اور اپنے ملک کو تعمیر کریں۔ دنیا بھر کا میں سفر کرتا ہوں، یقین مانیں، اور مزاج ایسا ہے کہ میں حالات کو بھی دیکھتا رہتا ہوں، وہاں کی جو زمین ہے، وہاں کے جو وسائل ہیں ان کا بھی جائزہ لیتا رہتا ہوں، لوگوں کو بھی جب ملتا ہوں تو ان کی گفتگو سے بھی اندازہ کرتا رہتا ہوں کہ جو ان کی اپنی مزاج ہیں وہ کیسے ہیں، ان کی جو اپنی اہلیت ہے وجودی وہ کیسی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ یہ قوم اتنی بہترین قوم ہے، اتنی ذہین قوم ہے، اتنی صاحب استعداد قوم ہے کہ ہمیں اس بے راہ روی کی زندگی سے نکال کر ایک راستہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر کھڑا کر دیا جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج دنیا کے حالات میں دیکھ لیں، دینی علوم میں دیکھ لیں، علماء کی تعداد دیکھ لیں، مفتیان کرام کی تعداد دیکھ لیں، دینی مدارس کی تعداد دیکھ لیں، لوگوں کے جو اجتماعی طور پر جو اعمال ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، تو آپ کو ہر پہلو سے محسوس ہوگا کہ یہاں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ عقائد کو دیکھ لیں، ایک ایک پہلو کو دیکھتے آئیں، تو یہاں دین میں یہ نہیں ہے کہ دین کو رواجات کا نام دے دیا گیا۔ ہاں ایسا ہے کہ ہم رواجات کی طرف جاتے ہیں، لیکن آپ کثیر تعداد میں جب آپ دیکھیں گے کہ یہاں دین کا مطلب دین اسلام ہی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ اور جب بات قسطنطنیہ کی آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند ارشاد فرمایا، تائید عیسوی ارشاد فرمایا، اور ان 3 لشکروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظمت اور یہ اللہ کا احسان انہیں نصیب ہوگا کہ قیامت کے دن جب پوری مخلوق تھر تھر کانپ رہی ہوگی، انہیں حساب سے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا۔ تو کیا وہ لوگ، کیا حضرت ابو ایوب انصاری اپنی 80 سالہ زندگی میں مدینہ منورہ سے اس گرم فضا سے، اس سرد اور سخت مزاج جو موسم ہے اس تک جا کر، اور اس بیماری میں آپ نے دائرہ دنیا سے پردہ فرمایا، تو قسطنطنیہ کے قلعوں کے جو سائے میں جا دفن ہو، کس لیے جا کر دفن ہو؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس پر زندگی بسر ہو، اس پر اختتام۔ تو آج جو دعوی ایمانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں دیکھے گا تو اس کا ماجرا کیا ہو، اور جو دیکھے گا اس کی راہ کیا ہو؟ آج تو غزوۃ الہند پر اتنی بحث آتی ہے اور ہندوستان سے بھی اتنی بحث آتی ہے اور تمسخر کیا جاتا ہے، لیکن الفاظ، انداز، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ جس دن یہ برپا ہو جائے گا اس دن صفیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی کہ کون کس صف کا مسافر ہے، کوئی بیچ میں اور درمیان میں نہیں رہے۔
اور میں جب اس حالات کو اور ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی واضح جو چیز سمجھ آتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے جا کر کسی سے کوئی چیز جو ہے وہ چھین لینی، سمجھ آتی ہے کہ یہ دفاع ہوگا۔ اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دار دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے یہ فرما گئے ہیں کہ یہ ابتدا ہو چکی ہے، پہلے فرمایا کرتے تھے ہوگی۔ یہ ساری اس کی سیڑھیاں ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ سیڑھیاں ہیں، یہ اسی طرف ایک ایک قدم ہے۔ تو جب وہ بات آئے گی تو اللہ کریم ہمیں یہ شرف نصیب فرمائے کہ ہم اپنے ملک و قوم، اپنے وطن کے لیے، اپنے عوام کے لیے اور اپنے دین کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہم بھی اس طرح کے سارے اسلام میں داخل ہوں تاکہ ہمیں یہ مجاہد ہونا نصیب ہو۔ تو جب آپ قرآن کریم سے دیکھتے ہیں تو اس سے پہلی جو سورہ مبارک ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ اللہ کریم نے ذکر فرمایا، اور آپ علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں انہیں ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر، اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن تعلیم فرما رہا ہے، اور اس راہ کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اس راہ کے مسافر ہو، زندگی کو ان پہلوؤں سے دیکھو اور ان پہلوؤں سے جانو۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فرمایا اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے مصیبت میں نہ ڈالیے، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرمائیے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست حکمت والے۔ وہاں بھی حکمت بیان فرمائے گی کہ اللہ کی تمام مخلوق عبادت کرتی ہے، اس کی تسبیح زمین و آسمان کی مخلوق جو ہے اس کی تسبیح کرتی ہے، اور وہاں حکمت جو ہے تمام مخلوق کو جب بیان فرما کر پھر یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرمایا گیا کہ وہ مخلوق جو مکلف ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ اسے فرصت دی گئی، اور اسے یہ شعور عطا فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنی اس فرصت میں اپنے لیے وہ استفادہ حاصل کرے جو اسے دین اور دنیا کا وہ نصیب ہو جو آخرت کی کامیابی اس کی بنے۔ اور یہاں جب بات کی گئی ہے کہ یہ تمام پہلوؤں میں اللہ کریم کو معلوم ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہماری کمزوریاں جو ہیں، کفار طاقتور نہیں ہیں، ہم اپنی جو نادانیاں ان سے ہم کمزور ہوتے ہیں، تو کیا اللہ کریم نہیں جانتے؟ جس نے پیدا فرمایا ہے، جو مالک ہے کائنات کا، وہ نہیں جانتا؟ اس نے یہ بھی تعلیم دے دی کہ میں جانتا ہوں کہ تو کمزور ہے، میں جانتا ہوں کہ تو نادانیاں کر رہا ہے، تو معافی مانگ میں تجھے معاف فرما دوں، تو حفاظت مانگ میں تجھے محفوظ کر دوں۔ دیکھو نا فرمایا اللہ کریم نے، لیکن وہ بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر، تو انابت تو کوئی کرے نا، کوئی چاہے تو صحیح، کسی کو کچھ رخ کا انتخاب تو کوئی کرے جو اللہ کی راہ ہے۔ تو پھر وہ فرماتا ہے کہ گناہوں تک کی بخشش جو تعلیم دے رہے، مانگو مجھ سے گناہوں کی بخشش، قادر مطلق ہے، رب العالمین ہے، وہ فرما رہا ہے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگو، جو فرما رہا ہے دعا مانگو گناہوں کی بخشش کی، وہ معاف نہیں فرمائے گا؟ وہ تو بہانہ عطا فرما رہا ہے کہ اس راہ پر چلو تمہاری کمزوریاں معاف فرما دو۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اس میں بھی حکمت ہے، اسے معلوم ہے کہ ہم کمزور ہیں، اسے معلوم ہے کہ ہماری کمزوریاں جو ہیں وہ کفار کو مضبوط کرتی ہیں، اسے معلوم ہے کہ ہماری یہ جو کمزوریاں ہمارے اندر نفاق پیدا کرتی ہیں۔ وہ بار الہ ہمیں یہ تلقین فرما رہا ہے، یہ رخ دکھا رہا ہے کہ اس راہ کے مسافروں انابت تو کرو، مانگو تو صحیح، اس رخ کو تو اختیار کرو۔ غفور رحیم عطا فرماتا ہے اور فرمایا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول
ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک ان لوگوں کے یعنی طرز عمل میں تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہے۔ مثال ارشاد فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے قوم کے حالات، وہاں کی دعا، اور فرمایا یہ تمہارے لیے بہترین طرز حیات ہے، اس راہ کو انتخاب کرو۔ وہ جانتا ہے کمزوریوں کو، وہ جانتا ہے خطاؤں کو، وہ جانتا ہے کہ جو حالات پیش آئیں گے ہمارے لیے، یہ ماضی، حال، مستقبل ہے، اس کے تو ہر لمحے ہر شے اس کے حضور تو حاضر، وہ تو ازل سے جانتا ہے، ابد تک جانتا ہے۔ تو اس نے ہمیں جو ارشاد فرمایا بے شک ان لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہے، ایسے شخص کے لیے جو اللہ کے سامنے یعنی قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو۔ بات آ گئی ایمان کی، یہ بات پلے ہی تب پڑے گی، سمجھ ہی تب آئے گی جب ایمان ہو۔ ایمان ہوگا تو آخرت نظر آئے گی، آخرت نظر آئے گی تو اعمال جو ادا کر رہے ہو وہاں دھیان آ جائے گا۔ جب اعمال کو دیکھو گے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کفار تم پر چڑھائی کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں وہ شکست آ رہی ہو کہ جو کفار جو ہیں دندناتے پھر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ذبح کرتے پھر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا کے حقائق کو دیکھیں، دنیا کے حالات کو دیکھیں، اور یہ نہ دیکھا کریں کہ میرے ایک لفظ سے کیا ہو۔ اب میں یہاں سے جو گفتگو کر رہا ہوں تو جو وہ لوگ ہیں جو میرے متلقہ ہیں، ان کے نزدیک میرے الفاظ، میری آواز، میرے انداز، ہر پہلو کی ایک اہمیت ہوگی۔ جو میرے ساتھ منسلک نہیں ہیں ان کے نزدیک یہ اہمیت نہیں ہوگی۔ جو میرے ساتھ متفق نہیں ہیں انہیں ان الفاظ سے شاید تکلیف محسوس ہو رہی، جو متفق ہیں ان کے لیے اہمیت اور ہے، جو میرے ساتھ منسلک نہیں ہیں ان کے نزدیک یہ درجے کی اہمیت نہیں ہوگی، اور جن کا اتفاق نہیں ہے انہیں میری کسی بات پر اعتراض ہے، ان کے لیے یہ الفاظ کیا ہوں۔ ہر کوئی جو اس نے اپنی سوچ رکھی ہوئی ہے، جو اس نے اپنا پیمانہ رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق سوچے گا اور عمل کرے گا۔ لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہم جو بحیثیت سلسلہ عالیہ ایک آٹے کا جو میں نمک کا ذائقہ ہے اتنا بھی اثر نہ رکھتے ہوں، تو کیا میں اپنا جو لفظ بولنا ہے اسے چھوڑ دوں؟ کیا جو میرا طرز ہے، جو میرا عمل ہے، اسے میں چھوڑ دوں کہ میرے ایک کے کہنے سے کیا ہوگا؟ نہیں، یہ غرض نہیں ہے۔ اللہ کو یہ راہ محبوب ہے، یہ انابت محبوب ہے، اور اللہ نے اس راہ کو پسند فرمایا۔ میرے لیے یہ سب سے بڑا تمغہ ہے کہ میں اپنا لفظ بولوں تو اس کی رضا کے لیے بولوں، اپنا عمل اختیار کروں تو میرا اٹھتا ہوا قدم جو ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں؟ ہم تو مخلوق ہیں، ہم اسباب کو دیکھتے ہیں، وہ مالک ہے اسباب کا، اسباب اس کی مخلوق ہے۔ ہمارے لیے اسباب کا بڑا مقام ہوگا، ہمارے لیے بات تعداد کی ہوگی، ہمارے لیے بات قوت کی ہوگی، حالات کی ہوگی۔ وہ مالک ہے، قادر مطلق ہے۔ اس نے جو رخ دیا ہے صرف یہی حیات نہیں ہے، یہ تو ایک سایہ ہے۔ اصل حیات تو وہ ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی۔ تو کیا وجود اور سائے کا فرق، یہ تمیز بحیثیت جو مسلمان ہیں وہ ہم نے نہیں کرنی؟ تو اس چیز سے قطع نظر کہ کون اس بات پر کیا نتائج جو ہیں مرتب، ہاں اپنے الفاظ، اپنے اعمال کو یہ دیکھو کہ وہ درست، اور اس کی درستگی کی ایک ہی شرط ہے، ایک ہی پیمانہ ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت۔ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کے لیے یہ مزاج چاہیے، اور اس مزاج پر بعمل ہونا، یہ کردار چاہیے۔ تو اپنی ملک، اپنے قوم کو اپنا وجود جانے۔ پھر بحیثیت امت جب بات آئے گی تو وجود ہے پوری امت۔ پھر جب بحیثیت مخلوق بات آئے گی انسانیت کے حوالے سے، تو وہ کون سا کردار ہوگا جو ننگے وجودوں کو ڈھانپنے کا سبب بنے، جو لوگوں تک جذب ایمانی پہنچائے کہ لوگ برہنہ ہونا چھوڑ کر باپردہ ہونا پسند کریں؟ وہ کس کی ذمہ داری ہے؟
تو دین اسلام کو یہ جو انداز پیش کرنے کا ہے کہ یہ زور زبردستی ہے، یہ زور زبردستی نہیں ہے، یہ ایک ایسا طرز حیات ہے کہ جس سے نہ صرف مسلمان کے اندر امن پیدا ہوتا ہے بلکہ انسانیت تک امن نصیب ہوتا ہے، بلکہ تمام مخلوق جو ہے اس میں امن کا اثر جاتا ہے۔ کیا قرآن نہیں فرماتا کہ خشکی اور تری پر جو فساد پیدا ہوتا ہے اس کا حصہ جو تمہارے اعمال ہے؟ تو جب مزاج انسانی میں ٹھہراؤ آئے گا تو یہ جو گرد و پیش کی مخلوق ہے اس کے اندر بھی تناؤ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہمارے ذمے نہیں ہے کہ ہم بعمل ہوں؟ اپنے اندر جو بے دینی اپنے معاشروں میں ہے کہ وہ نہ ہو؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ایسا کردار ادا کریں جو اللہ کی مخلوق، بلا تفریق بات کر رہا ہوں، ان تک حق پہنچنے کا سبب؟ میں جب یہاں سے باہر سفر کرتا ہوں تو میں اپنی تقاریر میں ایک حصہ کردار کا ضرور بیان کرتا ہوں کہ وہاں ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور جب میں وہ بیان کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں کی جو اسیسمنٹ ہے اس میں دیکھا جاتا ہوگا، میرا ایک ایک لفظ دیکھا جاتا ہوگا۔ لیکن کیا اسلام جو ہمسائے کی حقوق کی بات کرتا ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ تمہارا ہمسایہ مومن ہے یا کافر ہے؟ کیا اسلام جو راستے کی صفائی کی بات کرتا ہے تو وہاں سے گزرنے کے لیے شرط دیتا ہے کہ یہاں سے صاحب ایمان ہی گزرے گا؟ تو اسلامی احکامات سے کل انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو جب ہم اپنے اعمال کو دیکھیں گے تو صرف بات ذات یا ملک اور قوم کی نہیں رہے گی، کل انسانیت اور مخلوق کی بھلائی کی بات آئے گی۔ کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں ہمیں اس سے غرض؟ کیوں؟ ہمارے ذمے ادائیگی ہے، نتائج کس کے دستے قدرت میں ہے؟ لوگ اس وقت بھی پیدا ہوئے ہیں جب دین اسلام جو ہے اس کا حق جو ہے مخلوق تک پہنچایا جا رہا تھا، جب یہ دعوت حق مخلوق میں پہنچ رہی تھی اور پوری دنیا جو ہے وہ کفر کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس زمین و آسمان نے وہ موقع بھی دیکھا ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق ارشاد فرمایا، ایک آپ کی ذات اقدس جو حق بیان فرما رہی، مخلوق ساری کی ساری جو ہے وہ جہالت اور اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ پھر اس زمین و آسمان نے وہ وقت بھی دیکھا کہ 23 سال میں نازل ہونے والا اللہ کا حکم آئندہ آنے والے 23 سال میں معلوم دنیا کے 3 حصوں پر نافذ تھا۔ لوگ اس وقت بھی پیدا ہوئے ہیں، لوگ اس وقت بھی پیدا ہوئے ہیں جب خلافت اسلامیہ کمزور ہونا شروع ہوئی، لوگ محکومی میں بھی پیدا ہوئے۔ اس ابتدا سے محکومی تک کے جتنے حصے ہیں ان تمام کو دیکھ لو، اس تمام میں جو ایک عقائی کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ جو اس کا اختیار ہے وہ اپنے اختیار کو کیسے بروئے کار لا رہا ہے۔ تو ہمیں تو غرض ہی نہیں ہے کہ ہوگا کیا، ہمیں تو ایک غرض ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہمارے لیے سنت خیر الانام کیا ہے، ہمارے لیے اللہ کا پسندیدہ راستہ کیا ہے۔ ہمیں تو اس ایک بات سے غرض ہونی چاہیے، اور جب اس بات کو دیکھو گے اسی میں راز پنہاں ہے ملک و قوم کی سلامتی کا، یہی راستہ آبرو کا ہے، اسی میں اتفاق بھی ہوگا، اسی میں بڑے کی عزت بھی ہوگی، اسی میں چھوٹے پر شفقت بھی ہوگی۔ تو سیسہ پلائی ہوئی دیوار اسے ایک دن یا چند گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہے، آئیں اسے اپنے مزاجوں میں ڈالیں، اپنے وطن عزیز کی سلامتی کے لیے، اپنی قوم کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتے چلے جائیں۔ کیا ہوگا، کون سا تمغہ ہوگا؟ تمغہ تو میں نے ابتداً آپ کو عرض کیا ہے، ہمارا وزیر اعظم نے ہر طبقے کی بات کی ہے، مذہبی طبقے کی بات نہیں کی اس نے۔ ان سے کسی نے کیا توقع رکھنی ہے؟ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے الفاظ کو یہ سوشل میڈیا پر چل رہے ہوں اور یہ بات پہنچ رہی ہو، لیکن میں حیران اس وجہ سے ہوں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر نعرہ تکبیر کے علاوہ جگہ کوئی نہیں ملتی، جب سانس مل جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں یہ مولانا کون ہے۔ تو تم مانو نہ مانو،
وہی لوگ جو اللہ اور اس کے حبیب کے چاہنے والے ہیں، جب کوئی نہیں ہوگا نا تب جان دینے والے بھی یہ ہوں گے، اس لیے کہ اس کو تمہارے تمغوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ ایسے لوگ جو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین زندگیاں بسر کر رہے ہوں، انہیں ہر پہلو سے توقع اپنے اللہ سے ہے، اور سارے میاں عوام سارے جمع ہوں گے۔ ہمیں تو اپنی کمزوریوں سے خائف ہے کہ ہم کس منہ سے اس کے حضور جا پیش ہوں گے، کیونکہ اللہ کریم نے یہ جو طرز حیات بیان فرمائی ہے، یہ دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ کیا ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے حساب کتاب کے دن، جسے یہ یقین ہوگا یہ طرز حیات وہ اختیار کر پائے گا۔ مزاج انسانی ہے، یہ جذبات جو ہیں یہ ہمہ وقت نہیں ہوتے، عبادات عادات نہیں بنتی۔ ساری زندگی نماز پڑھتی ہوئی جس کی بسر ہو، آخری زندگی کے لمحوں میں اسے بھی وضو کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اسے بھی نماز کا جو وقت ہے اس کی پابندی کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، خواہش ذاتی جو ہے اسے چھوڑنی پڑتی ہے۔ اس لیے عبادات عادات نہیں ہوتی، عبادات اپنے مزاج کو روک کر اس پر عمل کرنا ہے، اسی لیے تو اجر و ثواب۔ اور جب بات آخرت کی آئے گی، قیامت کی آئے گی، حساب کتاب کی آئے گی، تو وہ لرزہ جو ہے یہ زندگی کی جو راہ ہے اسے بالکل تقسیدہ کر دے گا۔ اور فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو روگردانی کرے تو یقیناً اللہ ہی بے نیاز تعریف کے سزاوار ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ یہ جو فرصت ہے یہ اس کی حکمت تم پر عطا کے پہلوؤں میں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اور فرمایا تعریف کے سزاوار، هو الغنی الحمید، محتاجی مخلوق کی نسبت ہے، وہ بے نیاز۔ ثم الحمدللہ، اللہ نے ایمان عطا فرمایا، ثم الحمدللہ یہ امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ایک مسلمان ملک عطا فرمایا، اللہ کریم نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کا شکرانہ یہ نہیں ہے کہ وقتی اور جذباتی نعروں کے سپرد ہم ہو جائیں، اپنے شب و روز کو، میرے بیان کی ابتدا سبح للہ ہے کہ اللہ کی تسبیح زمین و آسمان کی مخلوق کو مخاطب فرمائے، تو وہ جو اللہ کی تسبیح ہمہ وقت اس کی مخلوق کر رہی ہے، اسی طرح ضرورت ہے کہ ہم اللہ کریم کی جو تسبیح ہے اسے اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور ایسی مشعل راہ بنائیں کہ جو ہر لمحے ہماری زندگی اس کے نام سے وابستہ ہو، کہ ہمارے سوچ اور اعمال، اور اس ضمن میں یہ جو ذکر اور ذکر کی باقاعدگی کہی جاتی ہے، لطائف پر محنت اور مراقبات پر توجہ کی جاتی ہے، یہ نسخہ ہے، یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ یہ دوا بھی ہے اور یہ غذا بھی ہے۔ انابت بڑی بنیاد ہے، انابت بنیاد ہے، انابت نہ ہو تو یہ ہدایت کا رستہ نصیب نہیں۔ تو اللہ کا ذاتی نام ہے، اسے لینا شروع کر دو، انابت کے قابل بھی کر دیتا ہے، اور عطا بھی جو ہے وہ بھی نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔